کیا یہودی اور بنی اسرائیل کا مطلب ایک ہی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور آج کے ٹائم پر ہم سبھی یہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل میں بہت بڑا ڈفرینٹ ہے، جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ آج سے 4000 سال پہلی کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، جس کو اس ٹائم پر کنعان کہا جاتا تھا، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسحاق اور اسماعیل۔ اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں سے عظیم قومیں بناؤں گا اور تمہاری اولاد بہت زیادہ ہوگی۔ اور اسماعیل فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں چلے گئے اور مکہ میں آباد ہوئے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے، اور اسحاق علیہ السلام کو بیٹا ہوا جس کا نام یعقوب، اس کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر یعنی ایجپٹ میں وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر ایجپٹ میں آباد کیا، لیکن اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے لگے، جیسے کہ بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سبھی میں بیسٹ ہونے لگے۔ جیسے کہ آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کے سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت بڑھتے دیکھ کر فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور سبھی بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اور اس کے 400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان 12 بھائیوں میں سے ایک کے قبیلوں کو چنا، یعنی لیوی کے اولاد میں ایک کو چنا، جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کے غلامی سے آزاد کر دیا، اور ان سبھی کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی سخت بات اس لیے کی تھی کہ وہ بچپن سے ہی فرعون کے غلامی میں رہے، اور اسی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں سوچ تک بھی غلاموں والی بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک سزا دے دی۔ لیکن 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ 40 سال میں جن لوگوں کی سوچ غلاموں والے بن چکی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہوئی، اور ایک نئی جنریشن کا آغاز ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیڈرشپ میں آزاد سوچ کے ساتھ، اور یہی بنی اسرائیل کی جنریشن نے فلسطین اور جروسلم کو فتح کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین میں کافی ٹائم رہے، اور اس کے بعد انہیں دوبارہ نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 بیٹوں میں سے ایک کو چنا، یعنی یہودا کی اولاد میں پیغمبر کو چنا، جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے جروسلم کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سب سے پہلا ٹیمپل بنایا۔ اور اس ٹائم بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا راہوبوم اپنے والد کی طرح سمارٹ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اس 12 قبیلوں میں بہت بڑی لڑائی ہو گئی، اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے سلطنت 2 حصوں میں ہوئی، اور بنی اسرائیل کے 10 قبیلے یہودا کے قبیلے سے بالکل الگ ہوئے، اور ایک نیو امپائر بنایا جس کا نام کنگڈم آف اسرائیل تھا۔ اور بس 2 قبیلے یہودا بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہی، اور بنی اسرائیل کے یہی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ نئی سیریل امپائر، انہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور اس 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا، اور 10 قبیلوں میں سے کچھ لوگ فلسطین سے بھاگ گئے اپنے جان بچا کر، اور یہاں تک کہ سیریل امپائر نے یہودا کے قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے،
جو بنی اسرائیل کے قبیلے بھاگ چکے تھے وہ جا کر دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے اور ان کا ریلیجن کلچر چینج ہو گیا اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانی ریلیجن میں بس دو ہی قبیلے رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، لیکن دونوں قبیلوں میں سے یہودا قبیلہ سٹرونگ تھا، اسی وجہ سے اس کا نام یہودا پڑا، اور یہی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں، اور انہیں یہودی بلانا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پر جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا بس چھوٹا سا حصہ ہے اور دو قبیلوں کی اولاد ہے، اور جو وہ 10 قبیلے تھے وہ یہ جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کی بات سب سے باری ہے اور بہت ساری یہودی انہیں بنی اسرائیل کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، اور اس کا نام پٹھان ہے، اور 400 سال پہلے مغل سلطنت کے بادشاہ جاویر کے دور میں اس کا ذکر ہوا کہ پختون قبیلہ بنی اسرائیل کا ہی حصہ ہے، اور بہت ساری یہودی اسکالرز بھی یہی مانگتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا لیڈر پختون ولی بالکل یہودی کی طرح ہی ملتا ہے، لیکن اس کا کوئی پکا ثبوت کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے بعد فلسطین میں 2 قبیلے بچ گئے، ان کی حکومت بھی زیادہ ٹائم نہیں چلی۔ ایران کا بادشاہ بخت نصر جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس نے ان پر حملہ کر کے سارے یہودیوں کو غلام بنا لیا اور سارے علاقوں کو تباہ کر دیا، اور یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا اور سارے یہودیوں کو غلام بنا لیا، لیکن اس کے 70 سال بعد ایران کا ایک نیک بادشاہ وہ سارے یہودیوں کو غلامی سے آزاد کر دیا اور واپس فلسطین میں آباد کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا، مگر اس کے 600 سال بعد رومن امپائر نے اس ٹیمپل کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا، اور آج کے ٹائم بس ایک ہی دیوار باقی ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کی یہودی دور دور سے یہاں عبادت کرنے آتے ہیں، اور یہ دیوار ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ۔ یہودیوں نے یہ جگہ آج تک اس لیے نہیں بنائی کہ ان کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیح آئے گا، وہ پوری بنی اسرائیل کو فلسطین میں جمع کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ 10 قبیلوں کو بھی جمع کرے گا جس میں بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان سب کو جمع کر کے دوبارہ سے فلسطین میں کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، بالکل ویسے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھی، اور اس ٹیمپل کو بھی بنائے گا۔ یہودیوں کے پاس اتنے پیسے اور طاقت ہونے کے بعد انہوں نے یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بنایا، اور وہ اس لاسٹ قبیلوں کا بھی 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔